ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک پڑھا لکھا نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد وفات پا چکے تھے اور ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر صبح اٹھاتی اور کہتی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، اس لیے اب مجھ سے سلائی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا تم کوئی کام تلاش کرو۔ لڑکا ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہنے کا عادی تھا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ اپنے ماں سے کہتا کہ ماں، میں ایک دن سونا بنانا سیکھ لوں گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ ماں تو ماں تھی، وہ یہ سن کر چپ ہو جاتی۔ لڑکا ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا اور سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرتا رہتا اور شام کو گھر آ جاتا اور سو جاتا۔ ایک دن ایک سپیرا اس گاؤں میں آ نکلا۔ اس نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ سپیرے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے سونا بنانے کا بہت شوق ہے اور میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ سپیرا کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا سونا کیسے بنتا ہے تو میں سارا دن شام کا تماشا نہ کرتا اور گلی گلی نہ گھومتا۔ سارا دن سپیرے کے ساتھ گھومتا رہا اور واپس گھر آ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ایک دن ایک فقیر بابا اس گاؤں میں آیا اور صدائیں لگانے لگا، فقیر کو کچھ کھلاؤ، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ جب فقیر اس لڑکے کے گھر کے پاس پہنچا تو لڑکا اس کے لیے کھیر لے آیا۔ فقیر بابا نے کھیر کھائی اور دعائیں دیتا ہوا جانے لگا۔ لڑکا بھاگ کر فقیر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور پوچھنے لگا کہ بابا، آپ مجھے بتائیں سونا بنانے کا طریقہ کس کو پتہ ہے؟ فقیر بابا نے اس کو کہا کہ سونا بنانا بہت مشکل کام ہے اور مجھے تو نہیں پتہ کیسے بنتا ہے۔ لڑکا کہنے لگا، آپ بزرگ آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ فقیر بابا کہنے لگا، اگر کہیں سے مجھے 10 گرام سونا لا دو تو پھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ سونا کیسے بنتا ہے۔ لڑکا بولا بالا اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا ماجرا ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا، بیٹا، اگر ہمارے پاس اتنا سونا ہوتا تو ہم کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے اور سلائی سے میری جان چھوٹ جاتی اور تمہارا بھی کوئی کام ہوتا۔ لڑکا منہ بنا کر گھر سے نکل گیا اور فقیر بابا کے پیچھے چل پڑا۔ فقیر بابا نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، میں 1 مہینے بعد دوبارہ اس گاؤں میں آؤں گا، اس وقت تک تم 10 گرام سونے کا بندوبست کر لو، پھر میں تم کو سونا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اب لڑکا ساری رات یہی سوچتا رہا کہ 10 گرام سونا کہاں سے لاؤں گا، سونا بنانے کی امید تو لگی ہے پر فقیر بابا نے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگلی صبح لڑکا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میں سونا بنا لوں گا تو واپس کر دوں گا۔ سب دوست ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے کہ یہ سونا بنائے گا۔ ایک ایک کر کے سب دوست چھوڑ گئے اور یہ اکیلا رہ گیا۔ اس گاؤں میں اینٹ بنانے کا ایک کارخانہ تھا۔ وہ لڑکا سیدھا وہاں گیا اور کارخانے کے منشی سے کہا کہ مجھے کام چاہیے۔ منشی نے کہا کہ کام بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکتے۔ لڑکا کہنے لگا، میں کروں گا جتنا بھی مشکل ہوگا۔ اس طرح لڑکا اینٹوں کے کارخانے میں کام کرنے لگا اور شام کو جو بھی اجرت ملتی وہ جمع کرنے لگا۔ اس نے اس بات کا ذکر ماں سے نہیں کیا، لیکن ماں اپنے بچے کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتی کہ اس کا بچہ کوئی کام کاج میں لگ گیا ہے۔ خیر ماں چپ چاپ دیکھتی رہی کہ کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکا اینٹوں کے کارخانے میں کام کرتا رہا اور کافی سارے پیسے بھی جمع کر لیے اور اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ اب لڑکا فقیر بابا کا انتظار کرتا رہا۔ 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن فقیر بابا اس گاؤں میں نہ آیا۔ لڑکا مسلسل کام پر جاتا رہا اور پیسے جمع کرتا رہا۔ ایک دن کام سے واپس آ رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے وہی فقیر بابا بیٹھا تھا۔ لڑکا بھاگ کر فقیر بابا کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ بابا، آپ نے مجھے 1 مہینے کا کہا تھا لیکن آپ 1 مہینے سے زیادہ وقت کے بعد آئے ہیں۔ فقیر بابا کہنے لگا، بیٹا، میں بیمار ہو گیا تھا اور تم یہ بتاؤ کہ تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ لڑکے نے حیرانی سے فقیر بابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہی کہا تھا میں 1 مہینے بعد آؤں گا
اور تم کو سونا بنانے کی ترکیب بتاؤں گا، تب تک تم 10 گرام سونے کا بندوبست کرو۔ لڑکے کی بات سن کر فقیر بابا ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تو تم کو ٹالنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ 10 گرام سونے کا بندوبست ہو گیا؟ لڑکے نے اپنی جیب سے ساری جمع پونجی نکالی اور فقیر کے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگا کہ میرے پاس یہی پیسے اکٹھے ہوئے ہیں۔ فقیر بابا نے کہا، چلو سونار کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس رقم سے کتنا سونا مل جائے گا۔ لڑکا اور فقیر بابا سونار کی دکان پر پہنچے اور سارے پیسے سونار کو دے کر کہنے لگے کہ ان پیسوں سے کتنا سونا آئے گا۔ سونار نے وہ پیسے گنے اور حساب لگا کر بتایا کہ ان پیسوں سے صرف 5 گرام سونا ہی آئے گا۔ لڑکا کچھ پریشان ہو گیا، لیکن فقیر بابا کے چہرے پر چمک اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فقیر بابا نے وہ رقم سونار سے واپس لی اور لڑکے کو ساتھ لے کر واپس گاؤں کی طرف آ گئے۔ لڑکا بہت پریشان تھا اور فقیر بابا کو کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ایک جگہ درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ فقیر بابا اس لڑکے سے مخاطب ہوا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ سونا ایسے ہی بنتا ہے جیسے تم نے 5 گرام سونا بنا لیا ہے۔ اب تمہارے پاس یہ رقم ہے، تم چاہو تو اس سے سونا خریدو یا جو دل چاہے خریدو۔ تم نے محنت مزدوری کر کے اتنے پیسے جمع کیے اور جب تم سونار کی دکان پر گئے تو وہ تم کو 5 گرام سونا دینے پر تیار ہو گیا۔ تم نے سونا بنا لیا ہے اور سونا ایسے ہی بنتا ہے۔ فقیر بابا کو لڑکا اپنے گھر لے کر گیا اور کھانا کھلایا اور فقیر بابا نے اور لڑکے نے ساری کہانی لڑکے کی ماں کو سنائی، جو سن کر لڑکے کی ماں بہت خوش ہوئی اور فقیر کو کچھ پیسے اور کپڑے دے کر رخصت کر دیا۔ ماں خوش تھی کہ اس کا لڑکا کام کرنے لگ گیا اور لڑکا خوش تھا کہ سونا بنانے کا جو خواب تھا اس کا وہ پورا ہو گیا۔ اگلی صبح لڑکا اینٹوں کے کارخانے نہیں گیا، بلکہ اس نے ان پیسوں سے کچھ بکریاں خریدی، کچھ مرغیاں اور گھر کے لیے مہینے بھر کا راشن خریدا۔ تاریخ دان لکھتا ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں وہ لڑکا گاؤں کا امیر آدمی بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف خواب دیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، ان کو عملی طور پر پورا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور اس انتظار میں ہیں آپ کو گھر میں آ کر کچھ دے کے جائے گا تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ جیسے اس لڑکے نے سونا بنایا، آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ کام تو باہر آپ کو ہی کرنا ہے۔